تو جب نہیں ہوگا تم نہیں جانیں گے تو کیسے ڈریں گے؟ لہذا ہمیں آپ کو کسی بھی چیز کے بارے میں پہلے نالج ہونا چاہیے، معلومات ہونا چاہیے، انفارمیشن ہونا چاہیے، تفصیل ہونا چاہیے، شکشا ہونا چاہیے، ایجوکیشن ہونا چاہیے، تعلیم ہونا چاہیے۔ اگر معلوم نہیں رہے گا تو آپ نہ ڈریں گے اور نہ اس کے بارے میں کچھ معلوم کریں گے۔ تو جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں بتاؤ کتنے لوگوں کو معلوم ہے کہ امام حسین کے ابو جان کا اصلی نام کیا تھا؟ جو ہماری مائیں بہنیں یہاں پر اور آزو بازو میں سن رہی ہیں، ذرا بتاؤ آج اپنی بیٹیوں کا نام موبائل میں دیکھ دیکھ کر کے ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے لگ رہے ہو، علینا، عائشہ، فائزہ، کیا کیا نام ہے۔ لیکن بتاؤ امام حسین کی کتنی بہنیں تھیں اور ان کو کیا کیا نام تھے؟ کتنے لوگوں کو پتا ہے؟ نہیں۔ حضرت علی کو کتنی اولاد تھے؟ کسی کو پتا نہیں۔ حضرت علی کی بیویوں کے نام کیا تھے؟ نہیں معلوم۔ لیکن اگر کوئی نیا مووی، کوئی نیا پکچر وغیرہ آتا رہتا ہے نا، تو ہمارے بچے ایک ایک بات یاد کرتے ہیں، ایک ایک چیز جانتے ہیں، ہر چیز معلوم کر لیتے ہیں۔ پچھلے رمضان میں، یہ جو رمضان گیا 22 کا 23 کا نہیں 22 23 میں، ایک مووی سیریل ترکیہ سٹی کا آیا تھا، ارطغرل الغازی۔ ارے باپ، تو سارے مسلمان اس کے دیوانے ہو گئے۔ اب ارطغرل الغازی کون تھے کسی کو نہیں پتا، لیکن چونکہ سیریل ہے سب کے زبان پر، ٹوپی وہی نشانی کی، بائک پر وہی نشانی، شرٹ وہی نشانی۔ اور امام حسین کی تصدیق سے محفل سجائے، اور یہ بھی نہیں معلوم کہ امام حسین کے کتنے بھائی تھے، امام حسین کی کتنی بہنیں تھیں، امام حسین کے کتنے پورے خاندان کے ابو سے سگے کتنے بھائی تھے، سوتیلے کتنے بھائی تھے، حضرت علی نے کتنے نکاح کیا، حضرت علی کو کتنی اولادیں تھیں، نہیں معلوم ہے۔ تو پہلا میرا پوائنٹ جو اسی پر ہوگا آج کا، کہ ہمارے یہاں کی یہ غلطی ہے کہ ہم رام کرتے ہیں۔ پہلے ہم سنتے تھے ایک نمبر غلط ہو جائے تو کہتے رام نمبر لگ گیا۔ اے میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، میری ماں بہنوں، اگر موبائل کا ایک نمبر رام ہو جائے تو رام لگ جاتا ہے، یعنی آپ کا رام نمبر چلا گیا۔ تو اسی طریقے سے عبادت بھی رام ہو سکتی ہے، آپ کی سوچ بھی رام ہو سکتی ہے، آپ کا یہ محفل بھی رام ہو سکتا ہے۔ کب؟ جب آپ جانو نہیں، بغیر جانے اس کا استعمال کریں۔ کیسے سمجھاتا ہوں؟ سب لوگ ہاتھ اٹھا لیجیے امام حسین کے نام پر۔ ارے ماشاءاللہ یار، یہ ہاتھ میں بھی پوری بیدار ہے، سب ہاتھ اٹھا رہی ہے، ایک منٹ اٹھانا، ایک منٹ رہ رہی ہے۔ جو میں پوچھتا بتائیے، یہ کتنے ہاتھ ہیں؟ ایک ہاتھ میں کتنی انگلی؟ دونوں ہاتھ میں۔ آپ کے جسم میں کتنے سر؟ آنکھیں، کان، پیٹ، منہ، زبان، پاؤں، گوٹ ہے اس میں ایک دم رائٹ، 100% پکا نا؟ کچھ جھجکے آپ، سوچنا پڑا، منٹ لگا، جب آپ کو اتنا پتا ہے کہ میرے جسم میں 2 آنکھیں ہیں، ایک دل، ایک زبان، ایک منہ، 2 کان، ایک سر، 2 ہاتھ، 2 پاؤں، منٹ نہیں لگا، سیکنڈ میں فٹافٹ بول دیے 2 آنکھیں، 2 کان، 1 سر، 2 ہاتھ، 2 پاؤں۔ لیکن میں آپ کو پوچھوں کہ بتاؤ اسلام کے کتنے ارکان ہیں، نماز میں کتنے فرائض ہیں، نماز میں کتنے شرائط ہیں، غسل میں کتنے فرض ہیں، وضو میں کتنے فرض ہیں، واٹ از اسلام، واٹ از میلاد النبی، واٹ از 11ویں، واٹ از 12، واٹ از ذکر شہداء کربلا، واٹ از میلاد النبی، واٹ از فاتحہ، واٹ از نیاز، واٹ از مسجد، واٹ از مدرسہ، واٹ از مسلمان، واٹ از اسلام۔ آپ کو کوئی پوچھے تو فٹافٹ بتا سکتے ہو، کیوں؟ آپ کو معلوم ہی نہیں ہے، آپ نے سیکھا ہی نہیں ہے، اور یہ ہماری آپ کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ لہذا امام حسین کی محفل سجاؤ تو ساتھ ہی ساتھ سیکھو، ہمارے آپ کے پیارے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا the knowledge is light۔ اسلام روشنی، یہ دین کا علم روشنی ہے، تعلیم روشنی ہے، شکشا پرکاش ہے۔ جب آپ کے پاس علم ہوگا تو آپ جان پاؤ گے، سمجھ پاؤ گے۔ ایک اور جگہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک راستہ ہوتا ہے، جنت کا راستہ علم دین ہے۔ تو جب آپ کے پاس علم ہوگا، سمجھ ہوگا، شعور ہوگا، تو آپ جو بولا جائے گا، بتایا جائے گا، وہ سمجھ پاؤ گے۔ ویسے یہاں کے لوگ ہیں سمجھدار ماشاءاللہ، تقریر سن کر کے فیصلہ کر لیتے ہیں کہ کون حضرت کیا بول رہے ہیں۔ گڈ، اتنا شور ہے ماشاءاللہ، اچھی بات ہے، لیکن کبھی بھی طنز کی نظر سے نہیں، طنز کی نظر سے نہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ یہ رانگ ہو رہا ہے، کوشش کرو رائٹ کرنے کی۔ تو آپ کے پاس علم ہونا چاہیے۔
میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر 30 پارے قرآن نازل ہوئے. قرآن پاک میں 30 پارے 540 رکوع. صحیح ہے نا بھائی کہ غلط نہیں؟ 540 رکوع ہے. قرآن پاک میں 540 رکوع ہے, 6666 آیت ہے. لیکن بتاؤ سب سے پہلے کون سی آیت نازل ہوئی؟ نماز ہیڈ آف ورشپ, تمام عبادتوں کا ہیڈ ہے. لیکن کیا پہلے نماز کا آرڈر آیا تھا؟ حج, زکات, صدقہ, خیرات, امی ابو کا حق, بیوی کا حق, بچوں کا حق, مدرسے کا حق, مسجد کا حق, پڑوسی کا حق, عالم امام کا حق, کیا پہلے آیا تھا؟ 30 پارے میں 540 رکوع میں 6666 آیتوں میں سب سے پہلا آرڈر اللہ نے اپنے ہولی پروفیٹ پر کیا بھیجا؟ کیا بھیجا نبی پر؟ قرآن پاک 30واں پارہ. آپ میں سے بہت لوگوں کو وہ سورہ یاد ہوگی, اقرا بسم ربک الذی خلق. کیا اس کا عنوان ہوتا ہے؟ اس کا ٹرانسلیشن کیا ہوتا ہے؟ اے میرے نبی پڑھو اپنے رب کے نام سے. اے مسلمانوں تمہارے پاس وہ پوتر گرنتھ ہے, وہ پوتر قرآن ہے, وہ کتاب ہے جو آسمان سے آئی ہوئی, خدا رحمان کی بھیجی ہوئی, کسی انسان کی لکھی ہوئی نہیں ہے. اس میں پہلی بات پڑھنے کے بارے میں ہے. میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں جب پہلی آیت پڑھنے کے بارے میں ہے, جب آپ پڑھو گے تو آپ سچے بنو گے, جب آپ پڑھو گے تو آپ اچھے رہو گے, جب آپ پڑھو گے تو آپ نیک رہو گے, جب آپ پڑھو گے روز کے بارے میں تو ان کے بارے میں جانو گے, جب غیر نماز کے بارے میں پڑھو گے تو ان کے بارے میں جانو گے, جب اعلیٰ حضرت کے بارے میں پڑھو گے تو ان کے بارے میں جانو گے, جب بزنس کے بارے میں پڑھو گے تو اچھا ایمانداری سے بزنس کرو گے, اور جب امام حسین کے بارے میں پڑھو گے تو ان کے بارے میں جانو گے. اب پڑھائی سے ہم لوگ دور ہیں تو کوئی حضرت کچھ بھی سناتے چلے جائے, کوئی مولوی کوئی اشارے میں برا بھلا بولتے چلے جائیں. بتاؤ نا نام کون سے مولوی نے ایسا کیا ہے, نام بتا دو ساری بات ختم ہو جائے. تو ہم اور آپ پہلے کوئی بھی چیز کریں تو اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں, ریجن دیکھیں, کیوں کرتے ہیں, تو جلدی بھیجے میں سب آ جائے گا. یہ ہوگی تعلیم کی بات. اب آگے بڑھتے ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے, اس سے پہلے تقریباً 1,24,000 انبیاء آ چکے تھے, آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک. تو آج کل کچھ جب یہ الیکشن وغیرہ آتا ہے نا, اس میں سے تو بہت سارے لوگ جانتے ہیں بھیا اتحاد قائم کر لو, دیکھو نا یہ مسلم ہے نان مسلم, لیکن انگلی کاٹو تو خون تو ایک ہی جیسے دکھے گا. بھائی یہ اپنی جگہ ہے, ایمان اور کفر الگ بات ہے. اتحاد یہ نہیں ہوتا ہے, اتحاد سچائی کے ساتھ ہوتا ہے, بھلائی کے ساتھ ہوتا ہے. میرے نبی نے بھی اتحاد کیا تھا, لیکن جب انہوں نے غداری کیا تو مدینہ سے نکال بھی دیا تھا. تو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جو اسی پارٹی پر رہے, آدم علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, شیس علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام, ذبیح اللہ علیہ السلام, حضرت یوسف علیہ السلام, حضرت یونس علیہ السلام, جتنے نبی آئے اسی پارٹی پر چلتے رہے. پھر ہمارے نبی تو وہ مومن کہلائے, مسلمان کہلائے, اور جو اس میں سے نکلتے رہے, الگ ہوتے رہے, وہ کافر کہلائے, مشرک کہلائے کہ یہ کوئی اللہ کو نہیں مانتے, الگ ہو گئے. اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ ساری چیزیں آ گئی. آنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 53 ایئرس مکہ میں رہے, 53 سال, اور اس کے بعد وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ آئے. اب مدینہ میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور یہاں پر آپ نے دین کا ڈنکا بجایا, یہ ایک بات ہو گئی. اس کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری حیات سے پردہ فرمایا تو آپ کے بعد حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی, یہ لگاتار ایک کے بعد ایک خلیفہ بنتے گئے. میں ایک چھوٹی حدیث چاروں خلیفہ کے بارے میں سناتا ہوں. یہ فکر آخرت کے بارے میں ہے. اللہ کرے یہ دل میں اتر جائے, ہم کو آپ کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرما دے. آپ میں سے کسی کے پیر صاحب نے, کسی کے حضرت صاحب نے, کسی کے مفتی صاحب نے کہا ہے کہ آپ لوگوں میں سے یہ گاؤں میں سے صرف ایک بچے کا نام جانتا ہوں, عارف نام ہے جن کا, کیونکہ ان کا ہی فون آیا تھا, ان کا ہی نام پوچھا تھا, باقی کسی کا نام نہیں مانگا. تو کیا عارف کو کسی نے کہا کہ تو کچھ بھی کر لے تو جنتی ہے؟ آپ میں سے کسی کو کسی نے کہا نہیں. جب کسی نے اناؤنسمنٹ نہیں کیا, جب کسی نے آپ کو نہیں کہا کہ آپ جنتی ہو, آپ کو تو بہت زیادہ کرنا چاہیے.
لیکن جس کو نبی نے کہہ دیا ہو کہ آپ جنتی ہو، ان کو کوئی ڈر ہے، کوئی خوف ہے، کوئی فکر ہے؟ لیکن اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن صحابہ کرام کو جنت کی بشارت دے دی، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضوا عنہ، میں ان سے راضی ہوں، مجھ سے راضی۔ لیکن انہی میں سے اللہ سے کتنے ڈرنے والے تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، مدینہ سے باہر نکل کے گئے، چڑیا چہچہا رہی تھی۔ میری ماں بہنیں غور سے سنو، ڈرتی نہیں ہو تم، سب سے زیادہ ڈرتے چھپکلی سے، میڈک سے۔ اللہ سے ڈرو، قبر کے عذاب سے ڈرو۔ اگر آپ سچ بن جاؤ تو بزرگوں نے فرمایا ہے کہ عورت چاہے تو اپنے گھر کو جنت کا ٹکڑا بنا دے، اور اگر عورت چاہے تو اپنے گھر کو جہنم کا ٹکڑا بنا دے۔ فیصلہ ان کے اوپر ہے۔ صبر سے کام لو، غصہ نہ کیا کرو، اپنے بچوں کو موبائل نہ دیا کرو، ٹی وی موبائل سے بچا کرو، چڑچڑاپن ڈپریشن کی بیماری موبائل سے ہوتی ہے۔ کتابیں پڑھا کرو، قرآن پڑھا کرو، نماز پڑھا کرو، کیونکہ تمہارے قدموں میں اللہ نے جنت رکھ دیا۔ تو حضرت ابو بکر باہر گئے، جا کر دیکھتے چڑیا چہچہا رہی ہیں۔ ان کی چہچہاہٹ کو دیکھ کر کے آپ نے کہتا ہے چڑیو تم کتنی اچھی ہو۔ اس کے بعد رونے لگے۔ تو کسی نے پوچھا ابو بکر آپ نبی کے خلیفہ، نبی کے بعد آپ کا مرتبہ، آپ کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت مل گئی ہے، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے رونے کا؟ یہ آپ جو کرائم کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، کیوں؟ تو حضرت ابو بکر نے جو فرمایا میرے آپ کے لیے نصیحت ہے، فرماتے ہیں سنو، یہ چڑیا جو چہچہا رہی ہیں، کل قیامت کے دن ان کو ختم کر دیا جائے گا، اللہ پاک ان سے حساب نہیں لے گا۔ تو میں یہ سوچ کے رو رہا ہوں کہ چڑیا مجھ سے اچھی ہے، مجھے جب رب کے سامنے پیش کیا جائے گا، اللہ میرا حساب لے گا تو میرا کیا ہوگا؟ یہ سوچ کے میں رو رہا ہوں۔ سنا آپ نے یہ کون ہے؟ نبی کے سسر ہیں، سمدھی ہیں، نبی کے رشتہ دار بھی ہیں، اور اناؤنسمنٹ بھی کر دیا تھا کہ یہ جنتی ہیں، نبی کے دوست بھی ہیں، نبی کے ساتھ میں رہے ہیں، لیکن پھر بھی کتنا ڈرتے تھے اللہ سے۔ سنا آپ نے یہ ہے ابو بکر کی شان۔ آگے بڑھے حضرت عمر، سبحان اللہ، اتنا بڑا مرتبہ ان کا اس بھی اسی مہینے میں ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے بڑی خوشی ہوئی، ایک بھائی نے کہا کہ حضرت عمر کے بارے میں بھی سننا تھا۔ یعنی یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ایسے ایسے صحابہ اور بزرگوں کا نام یاد ہے اور معلومات رکھتے ہیں کہ ہمیں ان کے بارے میں جاننا چاہیے، ان کے بارے میں دیکھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے تھے، تو کسی نے پوچھا کہ اچھا عید کا دن تھا، عید کا دن تھا تو آپ رو رہے تھے حجرے میں، تو سب نے کہا کہ آپ تو خوشی کا دن ہے، عید کا دن ہے، یہ کرہن دن تو نہیں ہے، رونے کا دن تو نہیں ہے آج، یہ کیوں رو رہے ہیں آپ؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خوشی وہ منائے جس کو یہ پکا پتہ ہو کہ میری نماز روزے قبول ہو گئے۔ عمر اس لیے رو رہا ہے کہ مہینے بھر جو عبادت کیا ہے، کیا پتہ اللہ نے قبول کیا کہ نہیں۔ یہ ہے کون؟ مرتبہ کتنا ہے؟ نبی کے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو یہ ہوتے۔ اور یہ جو دنیا کے نظام چل رہے ہیں نا، پولیس ڈپارٹ، پوسٹ کا ڈپارٹ، اور یہ جو جگہ جگہ چیک پوسٹ ہوتا ہے، ٹول وغیرہ، یہ سب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایجاد کیا ہے۔ پڑھو اپنی تاریخ کو، پڑھو اپنے بزرگوں کے تاریخ کو۔ یہ ناچنے گانے چھڑکنے والے فلم ڈرامے میں آ کر الٹی سیدھی حرکتیں کر کے اور نیوز چینل میں آ کر کچھ بھی بڑبڑاتے ہیں اور آپ وہی سنتے ہو اور شک میں پڑ جاتے ہو۔ بھائی پورا کا پورا پہلے کی دال میں کالا ہے، پہلے ایسا بولتے تھے نا، اب پوری دال ہی کالی ہے، اب کبھی اس میں پڑھو ہی مت۔ اب سچ میں اپنی تاریخ کو پڑھو۔ بتاؤ ہمیں، آپ کو پتا تھا کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پولیس ڈپارٹ کا سسٹم شروع کیا تھا۔ یہ جو پوسٹ کا سسٹم چل رہا ہے نا، آدھار کارڈ بنا کے آتا ہے آپ کے گھر تک، یہ حضرت عمر نے شروع کیا تھا۔ جو جگہ جگہ جو چیک پوسٹ بنا ہے، حضرت عمر نے شروع کیا تھا اپنے دور میں، اور آج تک چل رہا ہے دنیا میں۔ یعنی آپ کے مذہب سے دنیا کے اصول کو چلانے کے لیے اسلامک لا کو، اسلامک قانون کو لوگوں نے اپنا لیا، اور ہم اور آپ اسلام کے ماننے والے سمجھتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے مجھے پتا نہیں میرے نماز قبول ہوئے کہ نہیں۔ میرے بھائی، میری بہن، یہ اتنے نمازی تھے پھر بھی روتے تھے، اور آج
اتنے لوگ ابھی یہاں بیٹھے، اتنے لوگ تو مسجد میں نیک ہیں، بلکہ اللہ معاف فرمائے، نماز بہت ضروری ہے صحت کے لیے بھی، اور عبادت تو ہے ہی ہے۔ تیسرے خلیفہ حضرت عثمان، یہ تیسرے خلیفہ بنے، قبر کے پاس جائے بیٹھ کے روتے، کتنا روتے؟ ہم میں سے آپ میں سے کسی کا دکان کا نقصان ہو گیا ہوگا تو رونا آیا ہوگا، ہوتا نا ایسا؟ ابھی بارش نہیں ہو رہی، کھیتی خراب ہو جائے تو رونا آئے گا، گاڑی خراب ہو جائے بہت زیادہ، آپ کا نقصان ہو جائے، اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو جائے تو رونا آئے گا، گھر میں میت ہو جائے تو رونا آئے گا، اور مائیں بہنیں تو پورا محلہ سر پر اٹھا لیں گے رو رو کر کے، کچھ ایسا ہو جائے تو۔ لیکن سچ بتاؤ، کیا کبھی اللہ کے ڈر سے کسی کو رونا آیا؟ کیا کسی کو رونا آیا؟ یہ گھر، یہ دکان، یہ مکان، یہ کھیت، یہ کھلیان، یہ کپڑے، یہ رقم، یہ بینک بیلنس، یہ موبائل، یہ ساری چیزیں چھوڑ کر کے ہمیں 4 لوگ اٹھا کر کے لے جا کے قبر میں اتاریں گے، وہاں کیا ہوگا؟ تو حضرت عثمان غنی قبر کے پاس بیٹھے تھے اور رو رہے تھے، آنسو اتنے گرے کہ داڑھی بھیگ گئی اور نیچے زمین بھیگ گئی۔ تو کسی نے کہا، معلوم ہے یہ نبی نے حضرت عثمان غنی کو 2 بیٹیاں دیے تھے نکاح میں، پہلے ایک کی شادی کی، ان کا انتقال ہو گیا تو دوسری بیٹی بھی نکاح میں تھی۔ کتنا گہرا رشتہ ہے نبی سے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی سے کتنا گہرا رشتہ ہے، لیکن قبر کے پاس جا کر کے زاروں قطار رو رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا عثمان غنی، آپ جب جنت کا تذکرہ ہوتا نہیں روتے، جہنم کا تذکرہ ہوتا نہیں روتے، لیکن قبر کا تذکرہ ہوتے تو بہت روتے ہو، جب قبر کے پاس آتے تو بہت روتے ہو، کرائم کا ریزن کیا ہے؟ یہ رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں کہ زندگی ایک دنیا ہے، اور جب انسان مرتا ہے تو وہاں سے دوسری دنیا شروع ہوتی ہے جس کو کہا جاتا ہے عالم برزخ۔ ارے بھائی ہم لوگ تھوڑی مانتے ہیں جنم جنم میں اس مانتے کبھی کچھ مانتے، ارے نہیں بھائی، ہم لوگ تو بالکل کوالٹی والے ہیں، ایک مرتبہ دنیا میں آئے پھر واپس جانا نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی جب زندگی ختم ہوتی ہے، وہاں سے زندگی چینج ہوتی ہے، تو جو چینج زندگی کی مرحلہ ہے، پہلا اسٹیپ قبر ہے۔ اگر قبر میں ہم کامیاب ہو گئے تو میدان محشر میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، قیامت میں کامیاب ہو جائیں گے، اور اللہ نے چاہا تو جنت بھی نصیب ہو جائے گی۔ یہ پہلا اسٹیپ ہے۔ آپ کے گھر میں چھوٹے بچے ہوں گے، وہ بھاگتے بھاگتے گیا، گھر پہ زینہ بنا رہا تھا نا وہ پر جانے کو، اگر وہ 2 زینہ ایک زینہ چڑھ گیا، سب سپورٹ کرے، آپ تو یہ زینے پر چڑھ رہا تھا، سپورٹ کرتے کہ نہیں کرتے؟ لیکن اگر وہ پہلے ہی زینے پر گر گیا تو مار کر کے اٹھا لاتے، ابھی مت چڑھ، نہیں تو ہاتھ پاؤں توڑ لے گا، ہے نا ایسا؟ پتہ کیا چلا کہ 1-2 زینہ اگر کراس کر لیا تو سکسیسفل ہونے کا آئیڈیا آ گیا، کامیابی مل جائے گی، سگنل ڈاؤن ہو گیا کہ یہ کامیاب ہو گیا، یہ چڑھ سکتا ہے، تو ایسے ہی مرنے کے بعد بھی جو دنیا ہے پہلا زینہ ہے قبر۔ تو عثمان غنی فرماتے ہیں کہ اگر یہ کامیاب ہوگا تو آگے سب کامیاب ہے۔ آپ روتے تھے قبر کو دیکھ کر۔ اس کے بعد مولا علی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، کیا کہنے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، ان کی تو شان ہی ہے، جہاں سے ولیوں کی ولایت اور تمام چیزیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سلسلہ نسب بھی ہے وہ انہی کے ذریعے سے چلا، کیونکہ آپ کا سلسلہ نسب لڑکوں سے نہیں لڑکیوں سے چلا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے بیٹے تھے بھائی، کسی کو پتا ہے؟ معلوم ہے کیا؟ اللہ اپنے نبی کے بیٹوں کے نام نہیں معلوم۔ آپ کو یہ نہیں پتا کہ ہمارے نبی کے کتنے بیٹے تھے؟ دیکھ لو دوسروں کو، یو آر گیٹ مائی پوائنٹ، اشارہ کر رہا ہوں، ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے لا رہے ہیں، ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے لا رہے ہیں، کون وہ لوگ، یہ وہ ایسا ویسا ویسا، اور آپ کا سب ریئل ہے، پھر بھی آپ کو اپنے نبی کے بیٹوں کے نام نہیں پتا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 بیٹے تھے، کتنے؟ 3 بیٹے تھے، اور تینوں کا بچپن ہی میں انتقال ہو گیا، اس لیے حضور کا نسل بیٹیوں سے چلا ہے۔ اس لیے میری ماں بہنوں اور میرے بھائیوں، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹا نہیں دیا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا تھا لے لیا ہے، تو پریشان مت ہونا، رونا چلانا مت، صبر کر لینا، کیونکہ میرے نبی کو بھی اللہ نے بیٹا دیا تھا، لیکن بچپن ہی میں ان کا وصال ہو گیا تھا۔ اور یہاں پر بات آ گئی ہے تو رک کر ایک مسئلہ بتا دوں، سب غور سے میرے طرف دیکھو، یہ کیا کتنے ہیں؟ کتنے ہیں؟ کتنے؟ 4 میرے یار، غور سے سن۔ اب قرآن پاک میں 4 اسٹیپ ہے، ایک آیت ہے اس کا ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں کسی کو
صرف بیٹا دیتا ہوں، 1 پوائنٹ ہو گیا. میں کسی کو صرف بیٹی دیتا ہوں، 2 پوائنٹ ہو گیا. میں کسی کو بیٹا اور بیٹی دونوں ملا کے دیتا ہوں، 3 ہو گیا. میں کسی کو ایک بھی اولاد نہیں دیتا ہوں. کس کا حکم ہے؟ میرے ابا کا کہ آپ کے؟ رب کا. قرآن میں 4 اسٹیپ ہے. یا تو صرف بیٹا اللہ کسی کو دے دیتا، یا تو بیٹی صرف دے دیتا، یا تو ملا کے دیتا، بیٹی بھی بیٹا بھی، اور کسی کو اللہ تعالیٰ کچھ بھی نہیں دیتا. تو اے میری ماؤں بہنوں اور میرے بھائیوں، جب بھی آپ اپنے گھر میں اپنے لڑکے لڑکیوں کی شادی کرو اور اللہ تعالیٰ انہیں بیٹا دے تو اپنے آپ کو فوراً دماغ لگاؤ. غلط چیز میں لگاتے ہو تو اچھے چیز میں کیوں نہیں دماغ لگاتے؟ لگاؤ دماغ. وہ حضرت آئے تھے بتائے تھے یار قرآن میں 4 اسٹیپ ہے، تو یہ چاروں میں سے میرے کس کا نمبر ہے؟ کس میں میرا نمبر آیا؟ اگر اللہ نے بیٹا دیا ہے تو بھی شکر ادا کرو کہ اللہ نے مجھے اس میں رکھا ہے. اگر بیٹی دیا تو بھی شکر کرو کہ اللہ نے مجھے اس میں رکھا ہے. دونوں ملا کے دیا ہے تو ڈبل شکر کرو کہ اللہ نے دونوں دیا ہے. اور اگر چوتھا ہے تو رو مت، ناشکری مت کرو. جو بھی ہے اگر ٹریٹمنٹ کرنا ہے دنیا کا دعا دبا وہ کرو، لیکن صبر کرو. یہ 4 اسٹیپ اللہ نے رکھا ہے، اس 4 کے علاوہ دوسرا کچھ بھی نہیں ہے. اب وہ بھی کان کھول کے سنیں کہ جس بیٹی کو، جس بہن کو صرف بیٹیاں اللہ نے دیا تو کچھ جاہل لوگ ان کو تانے مارتے ہیں اور ایسی ایسی بےہودہ باتیں کرتے ہیں کہ تو صرف لڑکی پیدا کرتی ہے. کتنی جہالت کی یہ بات ہے. وہ پیدا کرتی ہے، اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. کیا تم گر پڑے تھے آسمان سے؟ تم بھی تو کسی کے ذریعے سے آئے. تو کسی کی بہن بیٹی کو اس طرح سے تانے مت مارو کہ تو بیٹی دے رہی، وہ دے رہی تو اللہ تعالیٰ. تو اس کو یاد رکھنا. بیچ میں بات آگے تو میں نے بتا دیا 4 اسٹیپ ہوتا ہے. یہ چاروں میں سے ہر انسان اسی میں ہے بس، اس کے علاوہ کوئی اور 5واں نہیں ہے. یہ 4 اسٹیپ ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور آپ کی وصال کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دن کے لیے خلیفہ بنے. اور اس کے بعد کچھ آپس میں معاملہ ہوتا رہتا. بھائی کہاوت مشہور ہے نا، جہاں 4 برتن رہتے ہیں وہاں آواز آ ہی جاتی ہے. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور حضرت حسن کو کچھ معاملہ ہوا. اور اس معاملے کو میرے حضور پہلے ہی جانتے تھے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا بیٹا حسن بہت بڑے جنگ و فساد کو بچا لے گا. تو اب حضرت علی کے بعد حضرت حسن خلیفہ بنے تو معاملہ ہو گیا. تو حضرت حسن نے صلح کر لیا حضرت امیر معاویہ سے، یعنی خلافت کی باغڈور حضرت امیر معاویہ کو دے دیا. اور نبی کی اس حدیث کو ثابت کر دیا کہ نبی نے پہلے فرما دیا تھا کہ میرا یہ نواسا جنگ و جدل سے لوگوں کو بچا لے گا. تو آپ نے صلح کر لیا اور حضرت امیر معاویہ خلیفہ ہو گئے. اب حضرت امیر معاویہ جب خلیفہ ہوئے تو اس میں یہ تھا کہ آپ نے اپنے آخری حیات تک اپنے بیٹے کو خلیفہ نہیں بنایا. اس کا نام تھا یزید. آپ نے وصیت کیا تھا 2-3 باتوں، اس میں سے ایک یہ تھا کہ دیکھو میرے بعد حسین خلیفہ اور اگر انہوں نے تم کو اجازت دے دی تو پھر تمہارے بعد، لیکن پہلے تم کو رہیں گے خلیفہ، کیونکہ حسن نے صلح کر کے مجھے خلاف کیا. کتنی اچھی بات ہے. اور پھر حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ سن، بغیر حسین کے مشورے کے کوئی کام نہیں کرنا. یہ 2-3 وصیتیں آپ نے کی تھی، اس کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا، لیکن نالائق لڑکا یزید آپ کی بات پر عمل نہیں کیا. پھر یہ تمام معاملہ ہوا اور یہ ہوا تو آگے شہادت کا کیسے ہوا وہ آپ سنیں گے. اب ہم آپ کو حضرت امام حسین کا مدینہ سے کربلا پہنچنا بتا کر کے اپنی بات اینڈ کر دیں گے اور آپ کو کربلا میں پہنچا دیں گے. یہاں تک آپ نے جلدی سن لیا. دیکھو جو میں نے اتنی جلدی میں اتنی باتیں سنائی نا، یہ کم از کم 2-3 دن کا بیان ہے، بلکہ اور بھی زیادہ لگتا ہے کیونکہ ایک دن ایک کا بیان ہوتا ہے. ہمیں نے جلدی جیسے سنا دیا تھا شریف پڑھ لیجیے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھ کر کے ایک حدیث یاد آ گئی. حدیث شریف میں ہے بھائی کہ اگر آپ چاہو تو فرشتوں سے بھی افضل ہو جاؤ اور اگر آپ چاہو تو جانوروں سے بھی بدتر ہو جاؤ. کیسے؟ فرشتوں کے اندر شہوت نہیں، خواہشات نفس نہیں. اللہ نے جس کام پر لگا دیا بس عبادت میں لگے رہو.
اور جانوروں کے اندر شہوت تو ہے، وہ بھی میل فیمل ہوتے ہیں، لیکن ان کے اندر عقل نہیں ہے، عقل نہیں ہے۔ ہاں انسان کے صحبت میں رہتے رہتے کچھ جانور سیکھ جاتے ہیں، وہ الگ معاملہ ہے، ویسے عقل نہیں ہوتا۔ اگر عقل ہوتی تو ویسے تھوڑی گھومتے کہ راستہ روک لیتے، آپ کا راستہ دیتے، لیکن آپ کے اندر اللہ نے شہوت بھی رکھا ہے اور عقل بھی رکھا ہے۔ اب ذرا سوچئے، یہ دونوں چیزیں انسان کے اندر ہیں، تو جو انسان اپنے خواہشات نفس کو کنٹرول کر لے اور اپنے عقل کو رائٹ وے پر یوز کر لے، صحیح راستے پر استعمال کر لے، تو وہ انسان کامیاب ہو جاتا ہے، اور اتنا کامیاب ہوتا ہے کہ انسان تو انسان ہے، ولیوں کی جماعت میں پہنچ جاتا ہے، نبیوں کی جماعت میں ہوتا ہے۔ تو یہ کتنی پیاری بات آپ نے سن لیا۔ اب حضرت امام حسین کے بچپن سے لے کے کربلا تک کیسے کیا ہوا، جلدی جلدی سنیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف فرما، آپ کا وصال ہو گیا، چاروں خلیفہ بنے، حضرت حسن نے حضرت امیر معاویہ کو خلافت دے دی، صلح کر دی۔ اس کے بعد جب امیر معاویہ کا وصال ہوا تو یزید زبردستی بن بیٹھا، وہ کہتے ہیں نا باپ کا واپس ایسا ہو کر بیٹھا۔ لیکن اسلام میں ایسا نہیں چلتا ہے، جیسے میں اگر عالم ہوں، میں اگر پڑھا ہوں تو میرا بیٹا اگر پڑھا لکھا ہے تبھی میری سیٹ لے سکتا ہے۔ ویسے آج کل زبردستی پیر کے بیٹے کو پیر بنا دیتے ہیں لوگ، کیونکہ آج کل کے پیر جو ہے اس کو پیر نہیں پیر بولتے، پیر والے پیر نہیں کہہ سکتے، ہم لوگ تو وہ دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ بچائے ایسے لوگ۔ تو زبردستی بن بیٹھا۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ مدینہ میں تھے، یزید نے وہاں سے ایک کو بھیجا اور کہا کہ آپ میری بیعت کریں۔ تو آپ نے کہا کہ پہلے سب سے لے لو پھر میں دیکھتا ہوں۔ پھر اس کے بعد آپ نے سب چیز جان گئے تو آپ نے منع کر دیا۔ میں نے کہا ایسے آدمی سے بیعت میں نہیں لوں گا۔ یہ یہاں تک کے واقعہ ہوا۔ اب آگے سنیے میرے بھائیوں، آپ میں سے کون ہے جو یہ نہ چاہتا ہو کہ مدینہ چلے جاؤ؟ کوئی ایسا ہے کہ نہ چاہتا ہو؟ کوئی چاہتا ہے کہ نہ جاؤ مدینہ؟ کوئی چاہتا ہے؟ ایک نعت شریف ہے، وہ آپ کو موبائل میں سنے ہوں گے، شمیم فیضی صاحب پڑھے ہیں، سنا کرو، گاڑی میں، موٹر میں، ٹریکٹر میں، فور ویلر میں، ٹو ویلر میں، گھر میں، خوب سنا کرو۔ ہاں بھائی، اچھی چیزیں سنا تو ثواب ملے گا۔ بہت مشہور نعت ہے، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، آقا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں، بہت مشہور نعت ہے۔ تو اسی میں ایک لائن ہے، تو مکے سے ہی چلا آیا مدینے نہ گیا، تو مکے ہی سے لوٹ آیا مدینے نہ گیا، ارے مدینہ جاتا کیسے آقا نے بلایا ہی نہیں۔ تو جو مدینہ نہیں جاتے ہیں ان کو حضور بلاتے نہیں ہیں۔ تو کون چاہے گا کہ میں مدینہ نہ جاؤں؟ الہی دکھا دے وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ اب ذرا دل تھام کر کے سنو، یہیں سے یہ محرم کا بیان ہو رہا ہے۔ یہ تو میں نے ہسٹری سنا دیا تھا مختصر میں۔ ہمارا اور آپ کا گھر یہاں گاؤں کھیڑے میں ہے، اچھی سڑکیں نہیں ہیں، اچھے سے راستے نہیں ہیں، لائٹ کا ویوستھا نہیں ہوتا ہے، پھر بھی غریب انسان، کسان، مسلمان پریشان اور تمنا کرتا ہے الہی اپنے نبی کا روزہ دکھا دے۔ لیکن ان کے دل سے پوچھئے، ان کے جگر سے پوچھئے، جن کا بچپن بھی مدینے میں رہا ہو، جن کی جوانی بھی مدینے میں رہی ہو، اور جنہوں نے پوری زندگی اپنی نیئر اباؤٹ 56 ایئرز، تقریباً 56 سال مدینہ میں گزارا ہو۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، شعبان مہینے کی 4 تاریخ ہے، یزید نے یہ پیغام بھیجا کہ میری بیعت کرو۔ امام حسین نے انکار کر دیا اور ساتھ ہی ساتھ یہ پلان کر لیا کہ اب مجھے مدینہ کو چھوڑ کر کے کہیں اور جانا ہوگا۔ امام حسین ہیں، سب سے پہلے اپنے گھر پر یہ پیغام دیتے ہیں کہ مدینہ سے رخصت ہونا ہے۔ اے یہاں کے میرے پیارے بھائیوں بہنوں، ذرا دل تھام کے سنو اور غور سے سنو اور ذہن کہ وہ کیسا منظر رہا ہوگا جب امام حسین نانا کے قبر انور پر پہنچے اور وہاں پر جا کر حاضری دیتے ہیں۔ حاضری دینے کے بعد رو رو کر کہتے ہیں، اے میرے نانا، میں وہی حسین ہوں جس کے لیے آپ نے اپنے بیٹے ابراہیم کو قربان کر دیا تھا۔ اے میرے نانا، میں وہی حسین ہوں جس کے لیے ہرن نے جنگل سے بچے لا کر دے دیا تھا۔ اے میرے نانا، میں وہی حسین ہوں جس
کے لیے جنت سے جوڑے آئے تھے، اے میرے نانا میں وہی حسین ہوں جس کے لیے جنت سے کھانے آئے تھے، لیکن آج ایسا موقع آ گیا ہے، آج ایسا سمے آ گیا ہے، اے میرے نانا آج میں مدینہ چھوڑ رہا ہوں۔ امام حسین اپنے نانا کے روضے سے اٹھتے ہیں اور اس کے بعد نانی کے روضے پر جاتے ہیں، پھر امی جان حضرت فاطمہ کے مزار مقدس پر جاتے ہیں۔ اس زمانے میں حضرت فاطمہ کا مزار بنا ہوا تھا، ان وہابیوں نے اس کو 1926 کے بعد توڑ ڈالا۔ ہماری وہابی کی دشمنی یہ کھانے پینے کے لیے نہیں ہے، کچھ ہمارے پلپلے لوگ بھی کہتے ہیں یہ مولانا لوگوں کی بات ہے۔ بھائی آپ حقیقت کو پہچانو، ان لوگوں نے نبی کے شان میں گستاخیاں کی ہیں، ان لوگوں نے نبی کے صحابہ، نبی کے بیٹی کے مزاروں کو توڑے ہیں۔ آپ کے آس پاس میں کوئی مزار ہوگا جیسے ششوا کا مشہور ہے کسی کی ہمت آپ یہاں ہو خبر مل جائے تو آپ بھاگتے نہیں جاؤ گے، لیکن آپ کے نبی کے بیٹی کا مزار ان لوگوں نے توڑ دیا۔ خیر، امام حسین اپنے امی جان کے روضے پر پہنچتے ہیں اور رو رو کر سلامی عرض کرتے ہیں، اے میری امی جان میں وہی حسین ہوں جس کو گود میں لے کر تم لوریاں کھلایا کرتی تھی، جس کو گود میں لے کر کے تم چکی چلاتی تھی اور ساتھ ہی قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی۔ اے میری امی جان میں وہی حسین ہوں جس کے لیے تم ہمیں نانا کے پاس بھیجا کرتے تھے اور نانا کی باتیں سنایا کرتے تھے۔ آج ایسا وقت آ گیا ہے جب سارے دنیا کے لوگ یہاں روزے پر حاضری دینے آتے ہیں، تمہارا بیٹا تم سے بچھڑ رہا ہے اور مدینہ سے رخصت ہو رہا ہے۔ سب روزے پر حاضری دے کر کے اپنے اہل عیال کو لیے 4 شعبان سن 60 ہجری کو امام حسین مدینہ سے ہجرت کرتے ہیں اور کہاں جاتے ہیں؟ مکہ شریف۔ پیدل کا سفر تھا پہلے، آپ مدینہ سے مکہ جاتے ہیں، مکہ پہنچتے ہیں 10 رمضان کو۔ شعبان کے بعد رمضان کا مہینہ آتا، 4 شعبان اور 10 رمضان، یعنی تقریباً 36 دن لگ گئے۔ تو مدینہ سے آپ مکہ پہنچے، امام حسین مکہ پہنچے رمضان میں، اور رمضان سے لے کر کے شعبان، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، 2 ذوالحجہ تک یا 1 ذوالحجہ تک مکہ میں رہے۔ امام حسین کو پہلا خط کوفہ سے 2 ذوالحجہ کو ملا یا 1 ذوالحجہ کو، اور اس میں لکھا تھا کہ آپ کوفہ میں آ جائیے، جہاں پر یزید لوگ بیعت لے رہا، لیکن میں اس کو نہیں مانا، اس کی بیعت نہیں ہوگا، آپ آ جائیے۔ پہلا فرسٹ لیٹر ریسیو کیا امام حسین نے مکہ شریف میں 2 ذوالحجہ کو۔ اتنے لوگ بیٹھے ہو، بتاؤ ذوالحجہ کے مہینے میں ہمارا سب سے فیمس فیسٹیولز کیا ہے؟ نہیں معلوم ہے؟ خالی سیکریفائس، مقدس قربانی کا تہوار ہے۔ نہیں 10 ذوالحجہ کو کرتے نہیں، 10 11 پر، اور اسی میں حج بھی ہوتا۔ ذرا دل تھام کر کے سنو میرے بھائیوں، پورے دنیا کے کونے کونے سے مسلمان اپنا کوڑی کوڑی جوڑ کر کے، 1 روپیہ جوڑ کر کے پورے دنیا کے کونے سے حج کرنے کو جاتا ہے ذوالحجہ کے مہینے میں۔ لیکن جس مہینے میں پورے دنیا کے ایمان والے مکہ میں حج کرنے جا رہے تھے، قافلے آ رہے تھے، حج کی تیاریاں ہو رہی تھی، آپ کے اور ہمارے نبی کے نواز سے مکہ میں خط ریسیو ہونے کے بعد امام مسلم کو بھیجتے ہیں، وہاں سے دوسرا لیٹر آتا ہے کہ حالات ٹھیک ہے، آ جائیے۔ اب امام حسین 3 ذوالحجہ کو مدینہ کو چھوڑ کر کوفہ چلتے ہیں۔ بتاؤ، سارے دنیا کے لوگ حج کرنے مکہ میں جاتے ہیں، لیکن مکہ میں حج کا سیزن ہے اور امام حسین حج چھوڑ کر کوفہ جا رہے ہیں۔ اس لیے جا رہے تھے کہ اگر حسین کربلا میں جا کر نماز نہ بچائے ہوتے، قرآن نہ بچائے ہوتے تو حج بھی نہیں بچائے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 ذوالحجہ کو مکہ سے نکلتے ہیں کوفہ جانے کے لیے، اور ابھی ان کو یہ نہیں معلوم پتا چلا کہ امام مسلم شہید ہو گئے ہیں، آپ مکہ سے نکل چکے ہیں، کچھ دور جاتے ہیں، جانے کے بعد آپ کو پتا چلتا ہے 1 محرم کو، راستے میں 1 محرم کی تاریخ کو پتا چلتا ہے کہ امام مسلم جن کو ہم پہلے بھیجے تھے وہ تو شہید ہو چکے ہیں۔ آپ بڑے حیران ہوئے، لیکن ابھی آپ سفر جاری کیے ہوئے تھے کہ 2 محرم کو یزید کی طرف سے ایک کمانڈر جو چند فوجیوں کو لے کر کے آپ کو اریسٹ کرنے آیا، ان کا نام غر تھا۔ آنے کے بعد یہ 2 محرم کی تاریخ ہے، کربلا سے کچھ دور رہتے ہیں،
آنے کے بعد آپ کو کہا گیا، آپ کو بتایا گیا کہ میں آپ کو یزید کی طرف سے اریسٹ کرنے آیا ہوں۔ امام حسین نے کہا پہلے تم دھوپ سے آئے ہو، پانی پی لو، پانی پلایا، نماز پڑھے، اور اس کے بعد پھر کچھ باتیں ہوئی، اور اس کے بعد امام حسین 3 محرم کو بھی آگے چلے، اور 3 محرم کو ایک ایسی جگہ پر پہنچے جہاں پہنچنے کے بعد آپ نے پوچھا اس جگہ کا کیا نام ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ امام حسین 3 محرم کو میدان کربلا میں پہنچ گئے تھے۔ اے گھراریا کے مسلمانوں، ہمیں بڑی خوشی ہے، ہمارے جوانوں نے بتایا کہ نیئر اباؤٹ 20 ایئرس اولڈ یہ پروگرام ہے، یعنی 20 سال سے چل رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ نسلیں جو بچے چھوٹے رہے ہوئے جوان ہو گئے، ابا بن گئے، اور جو ابا تھے وہ دادا نانا بن گئے ہوں گے۔ کتنی قسمت کی بات ہے، اس گاؤں پر کتنا کرم ہے کہ 20 سال سے حسین کا پروگرام ہو رہا ہے۔ یہ بڑی اچھی بات ہے، اس کو اور اچھے سے کرو، ایک بہترین منظم طریقے سے کرو، تاکہ اس گاؤں کے آنے والے بچے بچیوں کو قیامت تک کے اس پروگرام کی برکت ملتی رہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل سے جاتے ہو، لیکن بتاؤ کربلا میں امام حسین کون سے تاریخ میں پہنچے تھے؟ سنے ہوگے، بھول گئے ہوگے، آج سن 3 محرم حرام کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں پہنچ جاتے ہیں۔ اب 3 محرم سے لے کر 8 محرم تک، بلکہ 9 محرم تک بات چیت ہوتی ہے۔ یزید کی بیعت کرو، میں بیعت نہیں کروں کیونکہ فاسق ہے، فاجر ہے، گنہگار ہے، بدکار ہے، بلکہ بدکردار ہے۔ آخرکار جب یہ پورا ہفتہ نکل گیا، 7 دن ہو گیا، 7 محرم آ گیا، وہ بولتے نا کہ 3 دن کھانا پینا بند ہو گیا تھا، پانی بند ہو گیا تھا۔ جب 7ویں محرم تک کوئی فیصلہ نہ ہوا تو یزیدیوں نے ایک چال چلی کی، جہاں سے پانی لیتے ہیں اس پانی پر پہرا بٹھا دیا۔ بتائیے، جو دنیا میں سب سے اچھا ہو، جو دنیا میں سب سے پیارا ہو، جو دنیا میں سب سے نیک ہو، اس کے لیے پانی بند کر دیا گیا، اس کے لیے پانی روک دیا گیا۔ نگاہ مصطفیٰ میں کوئی گورا ہے نہ کالا ہے، نگاہ مصطفیٰ میں کوئی گورا ہے نہ کالا ہے، نبی سے عشق ہے جس کو وہی اللہ والا ہے۔ کہہ سکتے ہو زمانے سے اسے کیسے مٹاؤ گے اے یزیدیو تم، جسے آغوش میں لے کے میرے آقا نے پالا ہے، جسے آغوش میں لے کر میرے آقا نے پالا ہے۔ اللہ اللہ، جس کو آغوش میں لے کر آمنہ کے لال نے پالا ہے، اس کے لیے پانی بند کر دیا گیا۔ اس لیے میں آج اعلان کرتا ہوں، کل 27 مطلب 7 محرم ہے، ہو سکے تو کل سے ہی، نہیں تو پرسوں نرسوں یعنی 8 9 10 یہ 3 دن امام حسین کے مستورات کو، عورتوں کو، بچوں کو، سب کو پانی بند کر دیا گیا تھا۔ آپ کو پانی کسی نے بند نہیں کیا ہے، آپ امام حسین کی محبت میں 3 دن کا روزہ رکھو، سب نیت کر لو انشاءاللہ روزہ رکھیں گے۔ ارے دونوں شرماتے کہ انشاءاللہ روزہ رکھیں گے۔ ارے بھائی ڈاکٹر بھی بتاتے ہیں روزہ رکھنے سے صحت میں مضبوطی آتی ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں، ایک حدیث رمضان میں علماء کرام سناتے ہوں گے، کیا روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے؟ حدیث پاک ہے یہ، روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے۔ تو جس 3 دن پر ان کو پانی بند کر دیا گیا تھا، آپ 3 دن روزہ رکھو اور شام کے ٹائم
خود بھی پانی شربت پیو اور دوسروں کو بھی ان کے نام پر پلاؤ۔ امام حسین کو 7 محرم کے بعد پانی بند ہو گیا، پھر بھی گفتگو شروع تھی، بات چیت چالو تھی، لیکن 9 محرم آ گیا، کوئی حل نہیں نکلا۔ جب 9 محرم آ گیا تو لاسٹ وارننگ دے دیا یزیدی فوجیوں نے اور کہا سنو امام حسین، یا تو بیعت کرو یا تو جنگ کے لیے تیار ہو، آپ یہاں سے نہ جانے دیں گے اور نہ ہم بغیر بیعت کے آپ کو چھوڑیں گے۔ جب یہ پورا کلیئر ہو گیا کہ کوئی راستہ نہیں، امام حسین نے تقریر نہیں کی، بیان کیے، ایک حر کے سوا کوئی وفادار نہ ہوا، تو امام حسین نے کہا ون نائٹ ون چانس، ایک رات ایک موقع، یہ رات میں موقع دے دیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار۔ دیکھیے امام حسین کتنا اللہ کو یاد کرتے ہیں، کتنا اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ علماء کرام نے پوچھی، قرآن پاک کی مشہور آیت ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، سنتے رہتے ہیں، معلوم ہے کیا طرف اس کو ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے تو مجھے یاد کرو، میں تمہارا چرچا کروں گا۔ میں یہاں پر پہلی بار آیا ہوں، آپ نے سنا، کوئی میرا نمبر لے لیا، دوستی کر لیا، تو کتنا ہوگا؟ جب میں یاد کروں گا آپ یاد کرو گے، زیادہ سے زیادہ آپ 2 بار یاد کرو گے، میں 1 بار یا میں 2 بار آپ 1 بار، ایسے نا، یعنی جب تم یاد کرو گے تو میں یاد کروں گا، جب میں یاد کروں گا آپ یاد کرو گے، بس۔ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ جب تم مجھے یاد کرو گے نا تو میں صرف یاد نہیں کروں گا بلکہ تمہارا چرچا پوری دنیا میں پھیلا دے گا۔ ہمارے آپ کے باپ دادا نے حسین کو دیکھا، ہمارے آپ کے باپ دادا نے شہیدوں کو دیکھا نہیں نا، لیکن یہ محبت کیوں ہے، عقیدت کیوں ہے، الفت کیوں ہے، چاہت کیوں ہے؟ یہی آیت پر حسین نے عمل کیا کہ نبی کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے اللہ کی اس آیت کی تفسیر بن گئے کہ اللہ نے کہا کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہارا چرچا کروں گا، تو اللہ کو حسین نے شب عاشورہ میں ایسا یاد کیا کہ آج ہزاروں سال ہو گیا لیکن پوری دنیا پر یا حسین کا نعرہ لگا۔ تو جب اللہ کو ایسا یاد کیا تو اللہ تعالیٰ نے پورا چرچا کر دیا۔ اور امام حسین 9 محرم کو ایک رات کا ٹائم لیتے ہیں اور پوری رات عبادت میں گزارتے ہیں، اور پھر 10 محرم کو شہادت کا واقعہ شروع ہوتا ہے۔ یہاں سے آگے آپ سنیے گا، جس سے بھی سننا ہوگا کہ کیسے کیسے شہادت ہوئی۔ ہم نے یہاں تک آپ کو سنا دیا تھوڑا تھوڑا کر کے، ایک جھلک تھوڑی سی اور بتا کر بس یہ کرتا ہوں۔ 10 محرم اور 9 محرم اور بیچ کی رات 10ویں محرم ہے نا، تو اس کو شب عاشورہ بھی کہا جاتا ہے۔ اسلام کی بڑی فضیلت ہے، عاشورہ کے دن کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ کتنے واقعے پوچھے علماء کرام سے، ایک دو نہیں، حکیم الامت مفتی احمد یار رحمۃ اللہ علیہ کی تفاسیر پڑھے تھے، اس میں کتنے واقعات کو تفصیل سے بیان کیا کہ 10 محرم کو کتنے واقعات آدم علیہ السلام کی توبہ پر، یونس علیہ السلام سے پیٹ سے نکلے، یوسف علیہ السلام یا حضرت یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور بہت سارے واقعات اسی تاریخ میں ہوئے۔ لیکن ہائے ایک واقعہ ایسا اور وہ ہے شہادت امام حسین، کہ اس تاریخ میں آدم سے عیسیٰ تک نہ جانے کتنے واقعہ ہوئے، لوگ نہیں یاد رکھے ہیں، لیکن حسین کے واقعے کو ایسے یاد رکھے ہیں۔ کیسے؟ سمجھو تو ایسے سمجھو فضیلت حسین کی، سمجھو تو ایسے سمجھو فضیلت حسین کی، دیدار مصطفیٰ ہے زیارت حسین کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کوئی بتائے، کوئی بتا دے، کوئی بتائے دفن ہوا ہے کہاں یزید، کسی کو معلوم ہے؟ مرہٹ معلوم ہے اس کا؟ کوئی بتائے دفن ہوا ہے کہاں یزید، مگر میرے حسین کے بارے میں، میرے حسین کے بارے میں گھر گھر حسین ملیں گے، ہر گاؤں میں 2-4 نام تو مل ہی جائے گا۔ کوئی بتائے دفن ہوا ہے کہاں یزید، اور بچہ بچہ سے پوچھ لو کہہ دیں گے کربلا میں ہے زیارت حسین کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کوئی بتائے کہاں گیا ہو؟ ایسا امام حسین ہے کہ سارے واقعہ پھیکے پڑ گئے۔ You are getting my point, 1 point, you are receiving my point۔ ایک پوائنٹ بتا رہا ہوں، بس اس کے بعد جا رہا ہوں۔ دیکھیے
ابھی حضرت آئے ہیں، کل ہم ایک پروگرام میں تھے تو ایک حضرت ڈنڈا لے کر گئے، تو میں نے ہنسی میں کہا، میں نے کہا حضرت یہ کیا ہے؟ بولے آج کل جانوروں کا راج ہو گیا ہے، اسی لیے رکھنا پڑتا ہے، کتے اور یہ جانور کہیں پر جس میں رکھے رہتے ہیں۔ تو خیر ڈنڈا دیکھا نا سب نے آپ نے؟ ہاں بھائی اکیلے باہر نکلا کرو تو رکھے رہا کرو، حفاظت کرتا ہے۔ بزرگوں کی سنت ہے بھائی، نہ سننا سمجھے تو مستحب سمجھے، آپ کے کام ہے۔ تو کوئی اگر ڈنڈا مارے، تلوار مارے، کچھ بھی سے آپ کو مارے، تو ہر آدمی ایسے ہاتھ کرتا کہ نہیں کرتا کہ نہیں؟ پوائنٹ یو آر گیٹ مائی پوائنٹ۔ جب بھی کوئی آپ کو مارنے ڈنڈے سے کسی بھی چیز سے تو ہاتھ ایسے کرتا، اس کا کیا مطلب یہ کہ وہ ہاتھ آگے بڑھاتا ہے کہ ہاتھ پہ لگ جائے میرا سر بچ جائے، ہے نا؟ یہی تو ہے، کسی چیز سے مارے اگر کوئی آدمی تو ہاتھ ایسے کرتا، ہاتھ سامنے کر لیتا، یعنی ہاتھ لے لے، ہاتھ میں لگ جائے لیکن سر بچ جائے۔ قربان جاؤ حسین پر، قربان جاؤ اپنے نبی کی نواسے پر۔ یہ شاید دنیا کے فرسٹ اور لاسٹ ہائی کوالٹی کے پرسنالٹی والے، اسپیشلٹی والے، خصوصیت والے، مرتبے والے فرسٹ انسان ایسے ہوں گے۔ امام حسین اپنے جسموں پر میرے بھائی کاٹا چبھ جائے تو رونا آتا ہے۔ میری بہنوں آپ بھی شہادت حسین کو پڑھا کر اپنے بچوں کو سنایا۔ 72 زخم تاریخوں میں لکھا ہے، اور یہ غالباً حضرت بھائی علامہ حسن رحمۃ اللہ علیہ آئین قیامت میں لکھا ہے۔ تقریباً 72 زخم امام حسین نے کھایا تھا۔ کلپنا کریں، اپنے ذہن میں لائیے، شہادت کا بیان کوئی عالم دین اگر سچے دل سے سنائے گا تو مفکر اسلام کی زبانی بتا فرماتے ہیں کہ کوئی بھی عالم دین اگر شہادت کا بیان سچے دل سے بیان کرے اور کوئی سچے دل سے سنے تو بغیر روئے رہ نہیں سکتا۔ آپ سوچئے ذرا، 72 زخم امام حسین نے کھائے تھے۔ تو میں بتا رہا ہوں کہ آج دنیا کا یہ اصول ہے کہ کوئی مارے پیڑے تو ہاتھ ایسے لاتا، لیکن امام حسین نبی کی نماز سے 72 زخم کھانے کے باوجود ہاتھ کو آگے نہیں دیا، سر کو آگے کر دیا، سر کٹا دیا، سر دے دیا، لیکن ہاتھ کو نہیں دیا۔ اسی لیے ہند ولی پکار اٹھے، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سردار در دستے رسید، سر دے دیا لیکن ہاتھ نہیں دیا۔ حقا کی لا الہ الا اللہ۔ یہ جو آخری میں پوائنٹ پہ ذرا غور کرنا، سوچنا، امام حسین نے اپنا سر آگے کر دیا لیکن ہاتھ نہیں۔ اس سے یہ سبق ملا کہ جو ہاتھ نبی کے ہاتھ میں حسین نے دیا تھا، جو ہاتھ علی کے ہاتھ میں حسین نے دیا تھا، جو ہاتھ ابوبکر کے ہاتھ میں دیا تھا، جو ہاتھ عمر کے ہاتھ میں دیا تھا، جو ہاتھ عثمان کے ہاتھ میں دیا تھا، جو ہاتھ علی کے ہاتھ میں دیا تھا، جو ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیا تھا، وہ ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں جا سکتا، سر کٹا سکتا ہے، لیکن جو ہاتھ نبی کے ہاتھ میں چلا گیا ہو کسی ظالم کے ہاتھ میں کبھی نہیں جا سکتا۔ اور آپ بھی وعدہ کر لو، سر کٹا دینا، لیکن یہ اپنا ہاتھ کبھی کسی وہابی سے، مذہب سے، گمراہ سے، کافر سے، مشرک سے نہیں ملانا۔ خاص کر کے دینی معاملات میں، دینی معاملات میں سے کوٹ کر دیا ہو، دینی معاملات میں، عقائد اہل سنت کے معاملات میں، اگر تمہیں جنت میں جانا ہے، اگر جہنم سے بچنا ہے، اگر عذاب قبر سے بچنا ہے، سر کٹ جائے یا رہ جائے لیکن اپنا ہاتھ صرف نبی کے ہاتھ ہے۔ یہ ہاتھ کسی کے لیے نہیں ہے، یہ صرف نبی کا ہے، نبی کے لیے۔ یہ ہاتھ اٹھے تو نبی کے لیے، یہ ہاتھ چلے تو نبی کے لیے، زبان سے کچھ نکلے تو نبی نبی۔ وہ کہتے نہیں کہ ہر سانس پکارے علی علی، ہر زبان پکارے نبی نبی۔ اس لیے میرے بھائیو، ایک رہو، نیک رہو، بدمذہبوں سے بچو، گمراہوں سے بچو۔ آج آپ کے اس پر عیدگاہ پر، خانقاہ پر، مزار پر، مسجد پر، مدرسے پر، قرآن پر ہر طرح سے اٹیک ہو رہے ہیں۔ آپ کیا کرو گے؟ آپ کے پاس تو دولت نہیں، آپ کے پاس تو شہرت نہیں، آپ کے پاس تو بہت زمین جائیداد نہیں، آپ کے پاس تو حکومت نہیں، آپ کے پاس تو ہتھیار نہیں، لیکن ایک چیز ہے جو غریب نواز نے لا کر دیا تھا، اور وہ ہے ایمان، وہ ہے کردار، وہ ہے محبت۔ آپ
سب مل کر کے رہو سنی لوگ اور اپنے مسجد مدرسوں کو آباد کرو. جو مکتب چلتے ہیں ہمیشہ یہ بول دیتا ہوں آخر میں جو مکتب مسجد میں امام صاحب پڑھاتے نا اس کو بہت مضبوط کرو. یہ بہت ضروری ہے. آپ کے بچے مکتب پڑھ کر کے نکلے تو چاہے وہ آگے اسکول میں جائیں, چاہے وہ مدرسے میں جائیں, چاہے نہ بھی جائیں, لیکن اتنا ان کو معلوم رہے کہ یہ سنی کیا ہے, یہ ولی کیا ہے, یہ علی کیا ہے, یہ شہادت کیا ہے. اس لیے آپ دیکھو سوشل میڈیا, واٹس ایپ گروپ, فیس بک گروپ, انسٹاگرام گروپ, ایسے محلے کے جیسے یہ کمیونٹی ہوگی ایسے گروپ بنایا رہا کرو. کوئی تہوار آئے اپنے امام صاحب سے جا کر ملو. ربیع الاول چل رہا ہے, ماہ محرم چل رہا ہے, امام صاحب کتنے بچے ہیں, ہم 10 بچوں کی طرف سے بچوں کو تحفہ دینا ہے. جب اس طرح سے ماحول بناؤ گے بچوں کے جذبات اتریں گے, ان کو حوصلہ پیدا ہوگا. آپ لوگ چھوٹی نیکی اور آپ کے محلے میں بڑا کام ہو جائے گا, ماحول بن جائے گا. آپ نہیں رہو گے یہ چلتا رہے گا. اس لیے مکتب کے تعلیم کو مضبوط کرو. بنیاد پکی تو بات سچی, بنیاد ہی کمزور ہو جائے گا تو کیا ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن پاک کی جو میں نے آیت پڑھا تھا کہ اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو, علم دین حاصل کرو. مختصر چلتے میں نے آپ کو کربلا تک پہنچا دیا ہے. باقی آپ سنیں گے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ میں نے بیان کیا کوئی کمی غلطی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے, کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں اور آپ امام حسین کی محبت میں رہنے اور ان کی باتوں کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نہ بیٹی رہے گی نہ بیٹا رہے گا, اکیلا کفن میں تو لیٹا رہے گا. چھٹ جائے گی دنیا کی ساری چیزیں, فقط ایک کفن میں لپیٹا رہے گا. ابھی صبح ہے, ابھی شام ہے, میری تیری زندگی نہ جانے کب تمام ہے. موت کو کبھی نہ بھولیں, فکر آخرت میں رہیں. اتنے بڑے شہید ولی نبی ہوتے تھے لیکن یہ ہمیشہ فکر آخرت میں رہتے تھے. ہم آپ بھی فکر آخرت میں رہیں. ہمیں اور آپ کو 4 لوگ اٹھا کے قبر میں اتار دیں گے, اس کی تیاری کریں, نماز کی پابندی کریں. اللہ کی بارگاہ میں پھر دعا ہے میرے بیان میں کس طرح سے لفظ انسان کمی غلطی ہو تو اسے معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم. چرم رہے گا تو پھر کھلا کرتے ہیں, زندگی رہے گی کبھی ملا کریں گے. السلام علیکم.